پیش رفت یہ ہوگی کہ عمران خان نے بھانڈا پھوڑ دیا، بھانڈا ایسا پھوڑا کہ ان کا گھی کا گھڑا الٹ گیا، جس کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا گھی کا گھڑا الٹ گیا۔ حکومت کا رجیم کا گھی کا گھڑا کیسے الٹ گیا، کیسے بھانڈا پھوڑا عمران خان نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جج صاحب، آج عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنائیں گے، بری کریں گے یا کیا کریں گے؟ آج 11:30 بجے ناصر جاوید رانا صاحب کی طرف سے فیصلہ سنایا جانا ہے، اور یہ فیصلہ 28 دسمبر کو محفوظ ہوا تھا، اس کے بعد غیر محفوظ ہو گیا۔ 23 دسمبر کو سنائے جانے کا کہا گیا، پھر 6 کو، پھر 13 کو جج صاحب بیٹھے، تڑکے آ گئے، صبح آ گئے۔ وکیلوں کو بتایا گیا تھا کہ 11 بجے فیصلہ سنانا ہے، لیکن یہ 8:30 بجے آ کے بیٹھ گئے۔ نہ وکیل آئے، نہ عمران خان آئے، نہ بشرا بی بی آئی۔ عمران خان تو جیل میں موجود تھے، تو جج صاحب نے کہا کہ چونکہ ملزم نہیں آئے، پہلے تو ملزموں کو سامنے کھڑا کر کے گویا فیصلے سنائے جاتے رہے ہیں، کئی کیسز میں عمران خان کو پوچھا ہی نہیں، آخری بیان بھی نہیں دیا، فیصلہ سنا دیا۔ لیکن اس میں جج صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان، بشرا بی بی نہیں آئے، وکیل نہیں آئے، تو فیصلہ میں مؤخر کرتا ہوں۔ اللہ خیر رکھے جج صاحب کی، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ آج بھی اللہ کرے کہ وہ تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ وہاں پہ آئیں، فیصلہ سنائیں۔ 11:30 بجے کا اعلان کیا گیا ہے، 11:30 بجے فیصلہ سنایا جانا ہے۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک بار پھر آج یہ فیصلہ سنا کے اپنا منہ کالا کروائیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں فیصلے ہوتے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے مزید بھی بہت کچھ کہا گیا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء سے بات کی، وہ مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ القادر ٹرسٹ بھونڈے کیس میں میرے خلاف فیصلہ دے کر پوری دنیا میں اپنا مذاق بنوائیں گے اور اپنا منہ کالا کریں گے۔ مجھے ایک ایسے مقدمے میں سزا دینے جا رہے ہیں جس سے مجھے 1% کا فائدہ نہیں ہوا، نہ ہی حکومت کو 1% کا کوئی نقصان ہوا۔ اس مقدمے میں اصل سزا تو نواز شریف کی بنتی ہے، جس نے 9 ارب روپے رشوت کی مد میں حاصل کی ہے۔ اس کیس میں بھی نواز شریف سے 9 ارب کا حساب مانگنا بنتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دنیا میں کبھی کوئی شخص جسے معلوم ہو کہ وہ بددیانتی کر رہا ہے نیوٹرل امپائر نہیں لگاتا۔ میں نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائرنگ کا رواج قائم کیا، اور اب بھی کہتا ہوں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جائے جو بالکل نیوٹرل اور شفافیت پر مبنی فیصلہ دے۔ حکومت اس مطالبے سے اس لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بددیانت ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ہم جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ ان کو بھی خط تحریر کریں گے کہ ہمارے خلاف ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی پیٹیشن سنیں۔ ہمارے جو بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں ہیں، ان کو بدترین ذہنی و جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جائے۔ ہم نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور اقوام متحدہ کو بھی اس سلسلے میں خط لکھنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، کیونکہ پاکستان کسی بھی عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی اوپننگ بیٹسمین ہیں۔ اب جو آئینی بینچ بنا ہے وہ بھی انہی کی ایکسٹینشن ہے۔ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کی کوئی معافی نہیں ملتی۔ جنرل پنوشے مغرب کا طاقتور جنرل تھا، لیکن انسانی حقوق کی پامالی اور تشدد کرنے پر اس کو کڑی سزا دی گئی۔ ہمارے سیاسی ورکروں کو اغوا کر کے تشدد کیا گیا۔ 9 مئی میں جس نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہا، اس کو تمام الزامات سے بری الذمہ کر دیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستانیوں کے حق پر بے شرمی سے ڈاکہ مار کر انتخابات کو چوری کیا گیا اور پوری دنیا میں اپنا مذاق بنوایا گیا۔ کھلی مینڈیٹ چوری کے بعد پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے سائے ہیں۔ 8 فروری کو پوری قوم یوم سیاہ منائے گی۔ اس دن فارم 47 کی جعلی حکومت قائم کر کے پاکستان میں جمہوریت اور جمہور کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، جس کے بعد ملک میں نہ تو سیاسی استحکام آ سکا اور نہ ہی معاشی استحکام آیا ہے۔
थोड़ा सा वक्त रह गया, देखते हैं इमरान खान को क्या सज़ा दी जाती है या बरी कर दिया जाता है। मुज़ाकराती अमल के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुज़ाकरात के दौरान दोनों टीमें बैठी हैं। मुज़ाकरात के दौरान बड़ा ही अच्छा माहौल था, एक दूसरे की बात सुनी गई, मुस्बत रवैये सामने आए। तो इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से मुश्तरका बयान भी पढ़ के सुना दिया गया, वो पूरी दुनिया ने सुना। लगता था कि मामला अब जल्द तय हो जाएंगे और उन्होंने 7 वर्किंग डेज ले लिए कि हर पार्टी को बताया जाएगा कि तहरीक इंसाफ ये मांग रही है। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये नहीं कहा गया कि इमरान खान को रिहा किया जाए। हुकूमत यही चाहती थी कि ये कहें, ये पीटीआई वाले कह रहे हैं या गैर जानबदार हल्के कह रहे हैं कि हुकूमत ये चाहती थी कि ये लिख कर दे देंगे इमरान खान, इसलिए जोर दिया जा रहा था कि ये लिख के दे अपने मुतालबात। ये कहेंगे कि इमरान खान समेत कैदियों को रिहा किया जाए, फिर हम लहराएंगे ये देखो एनआरओ मांग रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से, कमेटी की तरफ से इमरान खान की रिहाई की बात नहीं की गई, बल्कि उन्होंने मामला यहाँ से उठाया कि इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया गया, क्यों किया गया, कैसे सारा कुछ हुआ। तो हुकूमत को चूँकि ऐसा कुछ मिला नहीं था और इसी दौरान एक और भी पेश रफ्त हो गई, वो बड़ी ज़बरदस्त पेश रफ्त थी। लेकिन उस पर बात करने से पहले ये बात कर लें कि मुज़ाकरात वहाँ पे हुए, वहाँ से हुकूमती कमेटी निकलती है, पेश रफ्त हो चुकी है, ये फिर टीवी पे जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे इनकी तरफ से बहुत कुछ कहा जाता है, ये मामला इस तरह हो गया, ये तो तय हो चुका है, इन्होंने हमें नाम नहीं दी है, इन्होंने हमें ये नहीं बताया कितने लोग लापता हैं, कितने मारे गए हैं, कितने ज़ख्मी हैं। तो उसके जवाब में भाई आपने मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर बैठे हैं, वहाँ जो आपको चाहिए वो आप उनसे मांगें, उनसे पूछें, उनको बताएं। बहरहाल ये टीवी पे बैठ के पेश रफ्त बड़ी ज़बरदस्त हो चुकी थी। तो उसके जवाब में फिर हामिद रज़ा साहब की तरफ से भी जवाब दिया गया। मुज़ाकरात टेबल पर छोड़कर ये लोग टीवी पे आके मुज़ाकरात कर रहे हैं, अपना मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान खान ने भी यही कहा कि ये अपना मजाक उड़ाएंगे, मेरे ख़िलाफ़ आज जो फैसला आएगा अपना मुंह काला करवाएंगे, ये इमरान खान की तरफ से कहा गया और भी बहुत कुछ कहा गया। तो पेश रफ्त क्या हुई कि इन लोगों को मुज़ाकरात की टेबल से उठते ही सारा कुछ इत्तेफाक राय करते हुए भी इनको टीवी पर बैठ के ये सारा कुछ कहना पड़ा। पेश रफ्त ये हो गई कि इमरान खान ने भांडा फोड़ दिया। भांडा ऐसा फोड़ा कि इनका घी का घड़ा उलट गया, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए उसको कहते हैं कि उसका घी का घड़ा उलट गया। हुकूमत का रजीम का घी का घड़ा कैसे उलट गया, कैसे भांडा फोड़ा इमरान खान ने। इमरान खान के साथ सहाफ़ियों ने, वकला ने, दीगर लोगों ने जेल में मुलाकात की। तो वहाँ पे इमरान खान से पूछ लिया गया कि जनाब बाहर तो ये खबरें चल रही हैं कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गन्नापुर ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। गौहर इसके बारे में कहते थे कि कोई मुलाकात नहीं हुई। तो इमरान खान ने कहा कि मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। तो इसके बाद फिर भूंचाल आना ही था। इसके बाद बैरिस्टर गौहर जेल से बाहर आते उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के साथ हमारी मुलाकात हुई है, बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है और हमने हर मामला उनके साथ डिस्कस किया है। ये खबर इन तक पहुँचती है, कमेटी तक पहुँचती है, कमेटी के ऊपर वालों तक पहुँचती है। पेट स्यापा हाँ सारा कुछ होने लगा। वो नहीं हुई वो शहबाज शरीफ साहब वाली, लेकिन पेट से आपा शुरू हो गया कि ये क्या हो गया। तो फौरी तौर पर ये पेशरफ्त होती है तो ये लोग टीवी पे जाके बैठ जाते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने हमें ये नहीं दिया, हमें वहाँ पे गोल्ड लीफ सिगरेट नहीं दी, वहाँ पे हमें सरकार नहीं दिया, वहाँ पे हमें मशरूबात नहीं दिए। भाई तहरीक इंसाफ की कमेटी ने आपको क्या देना था? आपको नस्वार आपके होंठों में रखनी थी, आपके मुंह में नस्वार रखनी थी, पान रखना था, चूना रखना था। चूना तो आप लगा रहे हैं, पूरी कौम को लगा रहे हैं। बहरहाल ये वहाँ से उठते हैं तो इस पेशरफ्त के बाद ये टीवी पर जाकर अपनी बातें शुरू कर देते हैं। गोया मुज़ाकरात की टेबल से उठ के टीवी पर जाकर ये मुज़ाकरात करने लगते हैं। तो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ये तो बिल्कुल ही मशकूक हो गया, मामला आगे चलेगा या नहीं, क्योंकि इनको तो अपनी पड़ गई कि ये तो आर्मी चीफ के साथ मिल लिए। और फिर ये खबरें चलवा दी गई कि सिक्योरिटी ज़रा ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर के साथ बात हुई है, ज़रूर बात हुई है, लेकिन वो सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई है। जब उन्होंने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की तो उनको रोक दिया गया। तो सिक्योरिटी मामलात पर क्या उनके साथ बम बनाने पर कोई बाहमी तबादला ख्याल हुआ है? उन्होंने कोई एटमी फार्मूला चीफ साहब को देना था। मुलाकातें तो चीफ साहब के साथ हो रही थी पेशावर में सियासी पार्टियों की, सूबाई सियासी पार्टियों की। ये मरकजी चेयरमैन पीटीआई के कैसे वहाँ पे चले गए? तो वहाँ पे गए हैं, मुलाकात हुई है, पेशरफ्त बड़ी ज़बरदस्त हुई है। इमरान खान खुद भी बड़े मुतमिन हैं, गौहर भी मुतमिन है,
لیکن اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر ان کے ہاں اطمینان نہیں پایا جاتا۔ تو یہ ساری صورتحال سامنے آئی تو ان کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کیا ہو گیا؟ بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ کیا ہوتی ہے؟ بھگدڑ یہ ہوتی ہے کہ ہاتھی جب بے قابو ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی ہی صفوں کو روندتے ہوئے ایسی افراتفری مچ جاتی ہے، ایسی بھگدڑ مچ جاتی ہے، وہ اپنی ہی صفوں کو روندنا شروع کر دیتا ہے اور بھاگتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہی سارا کچھ ان کی صفوں میں ہو چکا ہے کہ ہمارے ساتھ آخر ہو کیا گیا ہے۔ باقی آ جاتے ہیں زلمے خلیل زاد کی طرف سے ایک اور ٹویٹ آ گیا ہے جس میں انہوں نے 3 مشورے دیے ہیں اس حکومت کو۔ ایک تو کہا گیا ہے کہ جس طرح سے آج کی رجیم کے والی وارث اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں امریکہ میں لابے کے لیے، اس کو روک دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات کریں، اپنے معاملات درست کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے 20 جنوری سے پہلے عمران خان کو رہا کر دیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور پاکستان سے جانے والے ڈونلڈ بلوم سفیر تھے، ان کی طرف سے پاکستان میں بڑی بڑی ملاقاتیں کی گئیں۔ انہوں نے بھی جاتے ہوئے ان لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے معاملہ درست کریں، عمران خان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے شاید عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن یہ ضرور جاتے جاتے کہہ گئے ہیں کہ آپس میں آپ مل کے بیٹھ جائیں، معاملات آپ کے لیے اتنے بہتر نہیں ہوں گے۔ تو باقی ہو سکتا ہے کہ زلمے خلیل زاد کو پاکستان میں سفیر مقرر کر دیا جائے۔ اگر ان کو سفیر مقرر نہیں کیا جاتا تو پھر یہ تو یقینی ہے کہ ان کو جنوبی ایشیا کا امریکی مشیر برائے صدر مقرر کر دیا جائے گا۔ یہ تو یقینی ہے۔ وہ بندہ جو جنوبی ایشیا میں امریکہ کا مشیر ہوتا ہے صدر کا، تو اس کے بھی بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، اور جو سفیر ہوتا ہے اس کے اختیارات اس سے بھی اس ملک میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد پاکستان کے سفیر بنتے ہیں تو یہ ان کی سفارت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان میں اتنا تپڑ ہے، اتنا تڑ ہے، اتنی تیڑ ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی ان میں جرت ہے کہ زلمے خلیل زاد کو ٹرمپ پاکستان میں سفیر مقرر کر دیں اور یہ ان کی اسناد کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔